السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں معذور کا بیان، یعنی معذور کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جیسے پیشاب کے قطرے ٹپکنے یا دست آنے یا استحاضہ کا خون آنے کے امراض کے ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور وہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا تو ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی بیماری ہوتی جیسے کہ دست ہونا یا پھر پیشاب کا قطرہ ٹپکنا یا پھر ہوا کا خارج ہونا۔ یہ بیماری اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اتنا بھی وقت نہیں دیتا کہ جس سے وضو کر کے وہ نماز فرض ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ بیماری پورا ایک وقت جیسے کہ ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے، مان کے چلیے تقریباً 12:30 پہ شروع ہوتا ہے اور 4:30 پہ ختم ہوتا ہے، تو 12:30 سے لے کر 4:30 تک یعنی جتنا ٹائم ظہر کا وقت رہتا ہے، یہ ٹائم میں اگر اتنا بھی مہلت وہ بیماری نہیں دیتی کہ جو وضو کر کے نماز پڑھ سکے، فرض نماز ہے نا، تو اسی کو معذور کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کسی نماز کا وقت آ جائے تو معذور لوگ وضو کریں اور اسی وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھتے رہیں۔ اس درمیان میں اگرچہ بار بار قطرہ وغیرہ آتا ہے، مگر ان لوگوں کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس نماز کا وقت باقی رہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو گیا ان لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوسری نماز کے لیے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ جو معذور ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اب تو مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے وضو نہیں رکتا، ان کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جتنی نمازیں چاہے وہ اسی وضو سے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، جب وہ نماز پڑھیں گے اور نماز کے دوران اگر پیشاب کا قطرہ آئے، جو بیماری کی وجہ سے معذور ہوا تھا وہ بیماری اگر نماز کے دوران بھی اگر آ جائے تو بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ان کی نماز ہو جائے گی۔ ان کا وضو پھر کب ٹوٹے گا؟ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مثلاً کسی نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب ظہر کی نماز پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب عصر کا وقت جیسے آئے گا ویسے ہی وہ پھر عصر کی نماز کے لیے پھر دوسرا نیا وضو کرنا پڑے گا، وہ وضو کافی نہیں ہے۔ مسئلہ: جب کوئی شخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت ایک بار بھی اس کا عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا۔ جب اس کو اتنی شفا حاصل ہو جائے کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اور اس کو ایک مرتبہ بھی قطرہ وغیرہ نہ آئے تو اب یہ شخص معذور نہیں مانا جائے گا۔ یعنی شریعت نے جو بیماری کی وجہ سے اسے معذور قرار دیا، اب اگر وہ بیماری ایک نماز کے وقت میں اگر ایک بھی بار وہی بیماری آئی تو بھی وہ معذور ہے، اور اگر پورا ایک نماز کا وقت نکل گیا اور ایک بار بھی بیماری نہیں آئی تو پھر وہ معذور نہیں رہا۔ جیسے کسی کو پیشاب کا قطرہ ٹپکنے کی بیماری تھی، اب وہ ظہر کی نماز کا وقت پورا نکل گیا، اب اس میں ایک بھی بار بیماری وہ نہیں آیا قطرہ ٹپکنے والا تو پھر وہ معذور نہیں ہے، اور اگر یہ وقت کے دوران ایک بھی بار اگر وہ بیماری ہوئی یعنی قطرہ ٹپکا تو بھی اس کو معذور ہی کہا جائے گا۔ مسئلہ: معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب سے معذور ہے، لیکن اگر کوئی وضو توڑنے والی دوسری چیز پائی گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے اور وہ معذور مان لیا گیا تو نماز کے پورے وقت میں قطرہ آنے سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہوا نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پیشاب کے قطرے کی وجہ سے کوئی اگر معذور بن گیا تھا تو اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری بیماری آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کا قطرہ آنے کی وجہ سے بیماری ہوا تھا تو پیشاب کے قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر ہوا خارج ہو جائے یا پھر جسم میں کٹ کے کہیں سے خون بہے ایسے موقع پر پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قطرہ آ جاتا ہے
اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں قطرہ نہیں آتا تو اس پر فرض ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرے اور وہ معذور نہیں شمار کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو قطرہ آئے گا، بیٹھ کر پڑھے گا تو قطرہ نہیں آئے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ ایسے موقع پر اس کو معذور نہیں کہا جائے گا، معذور کے حکم میں نہیں دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، معذور کا بیان بھی اچھی طریقے سے پڑھ کے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔